چاند کے قیدی قسط نمبر 2۔ دادی کی چیخ نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ میرے پرسکون بچپن کا آخری دن تھا، کیونکہ میں دادی کے پاس سو رہا تھا، اس لیے خوف سے پاگل ہو گیا۔ شاید میں اندھا ہو گیا تھا اور ان کی ہولناک چیخ نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا دادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ پورے گھر میں عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوبان اور کافور کی خوشبو کے علاوہ ایک عجیب سی سرسراہٹ امیز بدبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ علاقے کے جتنے بھی لوگ میت پر آئے تھے وہ جلد ہی واپس چلے گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ حویلی اس روز بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ دور دور تک بچھی ہوئی چاندنیاں خالی پڑی ہوئی تھی۔ گھر کے لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ سب کے چہرے فق تھے۔ جلتی ہوئی اگربتیوں کا دھواں بے پناہ گاڑھا ہو کر پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں تخت پر دادی اماں کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ بہت دور کے کمرے میں خاندان کی چند عورتیں، یعنی میری پھوپھیاں، چاچیاں اور بہن قرآن خوانی کر رہی تھیں۔ میری اماں سپارہ لیے دادی اماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ میں انہی کے پہلو سے لگا کھڑا تھا، کیونکہ یوں لگا جیسے کسی نے اماں کو بڑی زور سے دھکا دیا ہو۔ اماں کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری، مگر اس دوران انہوں نے سپارے والا ہاتھ اس طرح اوپر اٹھا لیا تھا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سکی۔ ان کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکلی، مگر وہ سیدھے ہوتے ہی پھر سپارہ کھولے آیتیں پڑھتی ہوئی لپک کر اسی دروازے تک پہنچ گئیں۔ یہ سب کچھ لمحوں میں ہو گیا تھا۔ میں البتہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ ابا نے بھی شاید کچھ گڑبڑ محسوس کر لی تھی۔ وہ لپکے ہوئے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر چیخے۔ میری اماں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ نہ اماں نے نگاہیں سپارے سے ہٹائیں اور نہ ہی ان کی آواز رکی۔ میں ان چند لمحوں میں ہونے والے اس حیرت انگیز واقعے کو سمجھ نہ سکا جو انہیں سمجھاتا، البتہ میری آواز اور اونچی ہو گئی تھی۔ ابا نے مجھے گھسیٹ کر باہر لے جانا چاہا تو میں زمین پر لٹ گیا، مگر باہر نہ گیا، بلکہ اماں کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، جس پر اماں نے ایک ہاتھ مجھ پہ خود سے لپیٹ لیا تھا اور گردن کے اشارے سے ابا کو منع کر دیا۔ اماں کا رنگ بالکل پیلا ہو رہا تھا، مگر حیرت انگیز ضبط سے کام لے کر زور زور سے سپارہ پڑھ رہی تھیں۔ یہاں ہونے والی گڑبڑ کو شاید زنان خانے میں بھی محسوس کر لیا گیا تھا۔ میری چچیاں سپارے ہاتھوں میں لیے زنان خانے کی چوکھٹ پر کھڑی حیرت سے اماں کو تک رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر بلا کا خوف طاری تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی میری اماں کے پاس آئیں اور اشاروں میں ہی اور باتوں میں ہی پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، لیکن انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ قرآن پڑھتے پڑھتے صرف منہ کے اشارے سے بتایا کہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ تمام حالات میں دیکھ رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ جلد ہی لوٹیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔